اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 63 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی 2 بڑی مدنی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو کور کر چکے ہیں۔ ان دونوں کے تعارف میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ ایک جوڑا ہے، بالکل اسی طریقے سے سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء یہ جوڑے کی فارم میں ہیں۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوا ہے یا ایہا الناس سے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوا ہے یا ایہا الذین آمنوا سے، یہاں پر لوگوں کو پکارنے سے اور وہاں پر اہل ایمان کو۔ سورۃ النساء جو ہے اسپیسیفکلی جو ہماری آئلی زندگی اور سوشل ایشو اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جہاں پر عورتیں، بچے اور یتیم بچے اور غلام ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ان کو نہ تو وہ اپنے ساتھ شریک کرتے تھے اور نہ ہی انہیں وراثت میں کوئی حصہ دیتے تھے، اور نہ ہی انہیں وہ عزت اور توقیر حاصل تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے ریکوائرمنٹ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں اپلفٹ کیا ہے، قانون اور وراثت اور ان کے حقوق بتائے ہیں، اور قانون اور وراثت اس کے اندر آئے گا۔ یہ اس کے مرکزی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، یعنی یتیم بچے، غلام اور عورتیں، ان کے حقوق۔ دوسرا ٹاپک جو اس کے اندر مین ہے وہ آلموسٹ 80 آیات ہیں اور وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے۔ تیسرا ٹاپک جو ہے وہ اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ ہیں ان سے کنکلوڈڈ گفتگو اس سورۃ المائدہ میں ہے۔ آج ہم سورۃ النساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے پوری انسانیت اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، یعنی سیدہ حوا، تو وہ جوڑا بن گیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین میں پھیلا دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو، اور وہ اللہ جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو اور ردی مال دے کر ان سے اچھا مال حاصل نہ کر لو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا، اگر تم میں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر یتیموں کے ساتھ نکاح مت کرو، بس تم نکاح کرو ان یتیم عورتوں کو چھوڑ کر، ما طابا، جو تمہیں پسند آئیں، لکم من نسائکم، ان عورتوں میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اگر تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، یا تمہارے ہاتھ کا مال ہے جو کنیزیں ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی کی طرف نہ جھک جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر عورت اپنی خوشی سے ہی اپنا حق مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیتی ہے تو پھر اسے لذت کے ساتھ رجتا بستہ کھاؤ، اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو جو بے وقوف ہیں یا ابھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ یتیم ہو گئے ہیں اور تم ان کے سرپرست ہو، تو ان کے مال تم ان کے حوالے نہ کرو لیکن ان کی سرپرستی کرو۔
ورزقوہم فیہا وکسوہم، اور اس میں سے انہیں کھلاؤ، انہیں لباس پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بات کرو، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر جب تم ان سے کوئی دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، تو ان کو ان کا مال ان کی طرف لٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ اس میں سے اور نہ فضول خرچی کرو اور جلدی جلدی، اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کئی لوگ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کے آئیں گے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا دنیا میں انہوں نے مال دبایا ہوا ہوگا، کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یا کسی کا خون بہایا ہوگا، تو وہ لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے آ کے کہیں گے آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی کرنسی اس کی نیکیاں ہیں، تو یہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کی نیکیوں میں اس اعتبار سے لے لو۔ اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ اس کے قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے اگر حقوق العباد والا معاملہ اس کا خراب ہوا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی سرپرست خود امیر ہے تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے کچھ بھی نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کوئی سرپرست خود غریب ہے تو اب چونکہ وہ سرپرستی کر رہا ہے تو اس کے عوض تھوڑا بہت معاوضہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب بڑے ہونے کے بعد تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو اس میں سے کچھ گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم ان کی اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔